اگر کوئی آدمی بھوک اور پیاس کو کر رہا ہے، اپنی جائز خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے، تو آپ بتائیں اس کا روزہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ میں اشارہ کر رہا ہوں، اسپیکر چل رہا ہے، میری آواز باہر جا رہی ہے، میں کھل کے بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک انسان اپنی جائز خواہش حلال طریقے سے، میاں بیوی جو حلال طریقے سے خواہش پوری کرتے ہیں، کیا رمضان کے روزے میں اگر یہ جائز خواہش پوری کر لے کوئی، اس کا روزہ برقرار رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. تو جہاں بھوک اور پیاس سے منع ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے سے بھی منع ہے. تو یہ جو خواہش ہے یہ قوت بہیمہ ہے، یہ قوت بہیمہ ہے. تو قوت بہیمہ کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے رمضان کے اندر. جب قوت بہیمہ کنٹرول ہوتی ہے تو پھر انسان کو نیکی کا شوق بڑھتا ہے، پھر انسان کو نیکی کا شوق بڑھتا ہے. جب نیکی کا شوق بڑھتا ہے اور پھر اس نیکی کے شوق کو جب بندہ عمل میں لاتا ہے، جب عمل میں آتی ہے تو پھر اس نیکی پہ جسم عادی ہو جاتا ہے. پھر اس نیکی پہ کیا ہوتا ہے؟ جسم عادی ہو جاتا ہے. پھر 30 دن جب وہ نیکی مسلسل کرتا ہے تو اس 30 دن کی نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 11 مہینے کی جو جسم کی عادت گناہ پہ بنی ہوئی تھی وہ بدل کر یہ نیا راستہ اختیار کر لیتی ہے. بات سمجھے؟ تو جہاں سیلاب آتے ہیں، جہاں پانی کا بہاؤ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، راستہ یہاں سے چل رہا ہوتا ہے، سیلاب کا جو سمندر کا، دریا کا، نہر کا راستہ یہاں سے چل رہا ہوتا ہے. جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنا راستہ چھوڑ کے یہاں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. پرانے راستے کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہاں بستیاں قائم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ سیلاب آیا تو پانی نے اپنا بہاؤ دوسری طرف کیا، رخ ہی بدل گیا. تو گویا کہ یہ نیکیوں کا سیلاب ہے. رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کا سیلاب ہے. جہاں گناہوں کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ نیکیوں کے سیلاب، قوت بہیمہ کنٹرول ہو چکی ہے. چونکہ شیطان جکڑے جا چکے ہیں، قوت بہیمہ کنٹرول ہو چکی ہے، اور اب نیکی کا موقع زیادہ ہے اور نیکی کی طرف شوق ہے. جب اس طرف بندہ آتا ہے تو پھر وہ گناہ کا راستہ جو 11 مہینے میں عادت بنی ہوئی تھی، وہاں سے راستہ بدل کر نیکی کی طرف جسم آ جاتا ہے. اور اس 1 مہینے کی پریکٹس سے، اس 1 مہینے کی مشق سے اللہ تعالی 11 مہینے انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھے؟ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں ابتدائی دنوں میں مشقت کر کے، اپنے اوپر مشقت کر کے، دل پہ، دماغ پہ، جسم پہ مشقت کر کے، اور خاص کر قرآن پاک کی تلاوت. بات سمجھے؟ تلاوت کا اہتمام. جس نے پہلے شروع کر لی ہے تلاوت الحمدللہ، جس نے نہیں شروع کی آج سے ہی میں نے گزشتہ جمعے کو بھی کہا تھا کہ کم از کم 3 پارے روز پڑھیں. اور اگر 3 پارے نہیں پڑھ سکتے تو 1 پارا بھی اگر رمضان کے روزے میں نہیں ہے تو پھر یہ ہماری بد نصیبی ہے. بات سمجھے؟ تو کم از کم 1 قرآن پاک ہر آدمی رمضان میں تلاوت کرے. اور جو آدمی ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو وہ اپنے آپ کو ذکر اذکار میں مشغول رکھے. اور ذکر اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، درود شریف کی کثرت کے ساتھ اپنے روزے کو گزارے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا. جو کہا سنا اللہ ملک